رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ اس نشریات کا ایک خوبصورت طریقے سے آغاز ہو چکا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسد ایوب نے اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک خوبصورت کلام پیش کیا۔ آج پروگرام کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم کٹھن اور آزمائش سے بھرے ہوئے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، دین اور ایمان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بڑی قابل مذمت اور تکلیف سے بھری ہوئی خطرناک صورتحال۔ اس صورتحال میں جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک بہت ہی بنیادی جزو مگر جزو اعظم دین کا سب سے اہم حصہ ہم آج اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس حوالے سے بات ہو، اور اگر ہم اس نقطے پہ اس جزو پہ اگر سارے عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل خود ختم ہو جائیں۔ اور یہ آج کا موضوع، آج کا عنوان جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق جب ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی چیز کی چاہت رہ جاتی ہے، اور کسی بھی چیز سے آپ کو کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے، یا سوسائٹی میں آپ کو کوئی کسی سے نفرت کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، آپ کو کوئی برا نہیں لگتا ہے۔ جب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہو جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وہ جزو ہے جو کہ ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ اتنا خوبصورت، اتنا وسیع موضوع ہے کہ میرے پاس اس کے لیے میں کوئی بھی لفظ کہنے سے پہلے مجھے ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے الفاظ بہت کم ہیں، الفاظ بہت چھوٹے ہیں، اور جو عنوان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ جو پہلے اسلامک اسکالر ہیں ہمارے ساتھ جناب علامہ سعید رضا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں یہ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں آپ؟ جی سر، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب اجازت ہو تو مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کر لیں؟ بالکل اجازت ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال، قرآن و سنت کی روشنی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب یقیناً کیا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر دور میں ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو تخلیق فرمایا وہ اپنے پیارے حبیب جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. سبحان اللہ. اور پھر ہم پر یہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا، اور ایسے عظیم الشان نبی ہم کو عطا فرمائے جو نہ صرف اس دنیا میں ہمارے ہادی و رہنما ہیں بلکہ کل بروز آخرت اگر ہمارا کوئی شفیع و مددگار ہے تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق اور محبت کریں، چونکہ ایمان کی جو بنیاد ہے اس کے پیچھے مادہ نہیں ہے، یعنی کوئی فزیکل اپیرنس ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس کی طرف لے کر آئے، یہ ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کی جو تکمیل ہے، اس جذبے کی طرف جو رہنمائی کرنے والی چیز ہے وہ عشق ہے. جب تک آپ کو اس کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اس ذات کے ساتھ، اس وقت تک آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو ہم اس میں مطلب مختصر وقت میں اس پورے عنوان کا خلاصہ کر سکتے ہیں، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس لیے کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. سبحان اللہ. بہت خوب. سر جس جذبے کی مفتی خرم اقبال رحمانی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک جذبہ ہے، عشق کا جذبہ، وہ پیدا ہو جائے تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو جذبہ ہے، جو عشق کا، یہ عشق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو پورا کر لیا جائے تو آپ اس عشق کی طرف نکل آتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذات ہے کیا. دیکھیں یہ موضوع عشق رسول، عشق محمد بہت بڑا موضوع ہے. اس کے لیے ساری زندگی بھی کم ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہو، جو رحمت للعالمین ہو، جب اس کی ذات پہ گفتگو کی جائے گی تو پھر عالم بھی سمٹ جائے تو گفتگو ختم نہیں ہوگی. بے شک ایسا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اب پروردگار نے کہا کہ اے محمد میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، کنتن کندن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اے محمد میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں تو میں نے تمہیں پیدا کیا. یعنی کہ جو اللہ کو پہچانوائے اس کی ذات کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ. جو اللہ کو پہچانوائے گا اس کی ذات کیسی ہوگی؟ جب ایسی ذات ہوگی تو محبت خود بخود ہوگی، عشق خود بخود ہوگا. صرف کلمہ پڑھنے والا عشق نہیں کرے گا بلکہ وہ بھی عشق کرے گا جو کلمہ نہیں پڑھتا. یہی وجہ تھی کہ آج ایک ہندو شاعر نے کہا کہ صرف مسلمان کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق محمد سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں. صرف مسلمان کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے محمد سے. دیکھیں وہ ابھی نہ رسول کی بات کر رہا ہے، نہ اسلام کی بات کر رہا ہے، نہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، نہ قرآن کی بات کر رہا ہے، نہ جبریل کی بات کر رہا ہے، وہ ذات محمد کی بات کر رہا ہے. وہ ثبوت دے رہا ہے کہ جس پروردگار نے ذات محمد کو ایسا بنایا ہے کہ اب ساری صفات اپنی محمد نے منتقل کر دی، سارے کمالات محمد نے منتقل کر دی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تبھی تو آپ ذات پروردگار بنیں گے، تبھی تو آپ دنیا کو بتائیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے کمالات سے بتائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہر آدمی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ایک صفت میرے رسول کی اس کے اندر نظر نہیں آتی، ایک صفت. سر یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ شروع کریں اور میں آپ کو کہوں کہ بھی وقفے کی طرف جا رہے ہیں، تو پہلے ہم وقفہ لے لیتے ہیں، واپس آ کے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساتھ عشق کرتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونا بہت لازمی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. دوستو کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اب تک ٹیلی ویژن پر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم عباس اور میرے ساتھ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پہ بات گفتگو کرنے کے لیے مہمان جو موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ علماء کرام میں موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب.
علامہ صاحب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی عشق کے تقاضے کی، بات کر رہے تھے کہ وہ جو عشق کی منزل ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، جس کا اتنا بڑا درجہ ہے اور کہ آپ کو دین دنیا، آپ کو آخرت، آپ کو مطلب سب کچھ مل جاتا ہے، اس کے تقاضا کیا ہے؟ وہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے، عملی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ لین دین کا معاملہ ہے. آپ کی شخصیت اتنی محصور کن ہو کہ میں آپ کا دیوانہ ہو جاؤں. آپ کی شخصیت میں، اب رسول خدا کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول کے گھر پہ آنے والوں، تم رسول سے اجازت مانگ لیا کرو. یعنی کہ رسول کے پاس ملنے آتے تھے نا، وہ بیٹھتے تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے. ان کی شخصیت میں اتنے محو ہو جاتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ وہ اٹھتے نہیں تھے، کسی کو انکار بھی نہیں کرتے، اور رسول کسی سے کہتے نہیں تھے. رسول اتنے اچھے حسن اخلاق کے انسان تھے. ان کی شخصیت دیکھیں آپ، سب شخصیت بن رہی ہے یہ، یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں پریشان ہوں. سامنے والے کو بیٹھا ہوا اس لیے بیٹھا ہے کہ رسول سے محبت اتنی ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتا جتنی دیر رسول کے چہرے کی زیارت کر لوں. تو اب اللہ کو قرآن میں کہنا پڑ گیا کہ اے رسول کے گھر آنے والوں، رسول سے اجازت مانگ لیا کرو. اللہ اکبر. رسول میرا شرمیلا ہے، تم سے نہیں کہے گا، میں تو کہہ دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ میں تو کہہ دوں گا، رسول نہیں کہے گا. تو ایسی شخصیت جب آپ بنائیں گے تو محبت تو ہوگی، عشق تو ہوگا. آپ دیکھیں نا جناب اویس قرنی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے صحابی ہیں رسول کے، کہ نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی ملے ہیں، صرف سنا ہے کہ رسول ہے اور کردار کے بارے میں سنا ہے. یہ ایسا کردار ہے. تو ایسی محبت ہو گئی. آقا کے عشق کا جب بھی ذکر کریں تو حضرت اویس قرنی جو ہے وہ مطلب فہرست میں سب سے اوپر ہے سر. وہ سنبل ہے. دیکھیں عشق دیوانہ ہوتا ہے نا، کہا عشق دیوانہ ہوتا ہے. وہ واقعاً دیوانہ وارث تھا ان کا. کیا کیا انہوں نے؟ جنگ احد میں سن لیا کہ میرے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے. انہوں نے اپنا، رسول کا ایک دانت شہید ہوا تھا، انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ نہ جانے کون سا دانت رسول کا ٹوٹا. شاید یہ شہید ہوا، شاید یہ شہید ہوا. اب یہ دیکھیں عشق کا انداز دیکھیں، یہ ہے عشق، یہ عشق رسول ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر رسول سے جب عشق کیا جائے گا تو ان کی ذات سے عشق کیا جائے گا اور ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، تو ہمیں دعوے کے ساتھ دلیل دینی ہوگی. اور دلیل کیا ہوگی کہ ہم جو آج کل کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ عشق کے رسول کا دعویٰ کی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ تو کہیں رسول کے کسی صفات میں ایک چیز ہے ہی نہیں. جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہم کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوا نہیں ہے اور ہم نے جو ابھی ہم خوف کھائے ہوئے تھے موت سے، ہم ایک دن پہلے ہم نے دام اتنے بڑھا دیے، ہم سب بھول گئے کرونا آیا ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. کیا رسول نے بتایا ہے، کیا اللہ نے بتایا ہے، کیا اسلام، کیا دین، کیا روزہ. مسلمان سوائے جھوٹ کے، سوائے بے ایمانی کے، سوائے بد کرداری کے کچھ بھی نہیں بچا. نام رسول کا لیتے ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، دعویٰ عشق رسول کا کرتے ہیں، لیکن رسول کی ہمارے پاس ایک صفت نہیں ہے. دیکھیں سارے اپنے آپ کو یا تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں یا مومنین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں کرپشن میں دیکھیں 120ویں نمبر پہ ہم کھڑے ہیں، حج عمرے میں سب سے پہلے اوپر کھڑے ہیں. مطلب جو عملی طور پہ چیزیں ہیں وہ انتہائی مختلف. ہماری ذات سے پہچانا جانا چاہیے کہ ہم رسول کو دنیا دور سے دیکھے کہے کہ یار یہ واقعی عاشق رسول ہے، یہ رسول کے پیروکار ہیں. کیسے کہ سنت رسول کی پیروی کر رہا ہے، بارعیش ہے، پاک صاف ہے، سچ بولتا ہے، محبت کرتا ہے، دیدار ہے، قربانی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، کسی چیز سے منع نہیں کرتا. یعنی کہ اب ہمارے کہاں سے ایک چیز صفت نہیں ہے کہ صرف ابی فاطمہ زہرا سے پوچھ لیا، سوال پوچھ لیا تھا کہ ابی فاطمہ زہرا مجھے بتائیں کہ اگر 40 اونٹ ہو تو میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. اس نے پوچھا میری زکوٰۃ کتنی بن 40 اونٹ کی. بی بی نے کہا اگر تو زکوٰۃ دے گا تو 1 اونٹ، اور 40 اونٹ اگر میرے پاس تو 40 کی 40 زکوٰۃ میں دے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کردار ہمیں جب ہم لائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم رسول محمد کے ماننے والے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مصعب مجھے اسی حوالے سے مزید بات کرنی ہے، آپ سے بات کروں گا. بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کون سی صفات ہیں جو اپنے اندر ہم ڈھونڈیں اور جو پیدا کر سکیں ہم لوگ اپنی ایسی چیزیں کہ جس سے ہم وہ عشق تک پہنچ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے عشق ہی ایک واحد وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی. ایسا ہی ہے؟ تو ذرا اس حوالے سے مجھے بات کرنی ہے. وقفے طرف بڑھ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ذرا ان پہلوؤں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہم اگر اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، ہم یا کسی ایک انسان سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جو اس نے کہہ دیا ہم نے وہ کر لیا، جو اس کو پسند ہم وہ کرتے ہیں، جو اس کو نہیں پسند ہم وہ نکال دیتے. اگر ایک عام انسان کے لیے اگر یہ سب کچھ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم محبت کا اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا
تقاضے ہیں عملی طور پہ، اسی حوالے سے مزید بات ہوگی. کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان میں. اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں علماء کرام موجود ہیں. علامہ سعید رضا صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم علامہ سعید رضا صاحب سے بات کر رہے تھے آج کے موضوع کے حوالے سے. موضوع ہمارا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے اب اس حوالے سے بات کریں گے. مفتی صاحب، ہم عملی طور پہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ جو تقاضے کیا ہیں اس عشق کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے. اور ایک پہلو اس میں معافی چاہتا ہوں میں، وہ بھی اگر ایڈ کر سکیں آپ، کہ ہمارے ہاں جو عام فہم بات میں عشق کو لا حاصل سمجھا جاتا ہے. سمجھے کہ عشق کو تو ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، وہ تو محبت کر سکتے ہیں آپ کسی سے. تو ذرا اس پہلو کو بھی رکھیے گا اور عشق کے حوالے سے ضرور بتائیے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کے لیے خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلق عظیم کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنی بعثت کی جو اشارے ہیں، جو مقاصد ہیں، اس میں ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی انسان کب بنتا ہے اور انسانیت کے جو مراتب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس ذات میں ڈھالنے کے لیے، اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل اکمل مکمل نمونہ بنا کر بھیجا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ، پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان بآسانی اڈاپٹ کر سکتا ہے. اب آپ حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو ہمارے سوال کا جواب آ جائے گا. اخلاق کیسا ہونا چاہیے، گفتار کیسی ہونی چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، پینا کیسا ہونا چاہیے. اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ صرف مصلی پر مسلمان نہیں ہونا ہے، صرف سجدے کی حالت میں مسلمان نہیں ہونا ہے، بلکہ مسجد سے باہر نکل کر بھی آپ کو مسلمان رہنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو مکے کے لوگ جو آپ کے بعد میں جانی دشمن بن گئے، اس وقت بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہ وہ عشق رسول کے تقاضے ہیں جو ہم سے طلب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو کردار کی جو ان کی خوبصورتی، جو صادق اور امین ہونا جو ہے، یہ وہ پہلے وہ جزو ہیں جو ہمیں اپنی ذات میں شامل کرنے ہیں، تب جا کے ہم اس عشق تک پہنچ سکیں. یہ دو ایسے جز ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی معاشرے میں اپنے آپ کو منوایا کہ صادق اور امین. پہلی وحی آئی تو حضور علیہ السلام کی جو کیفیت تھی اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو فرماتی ہیں حضور آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو وہ ہیں جو مصیبت زدوں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے ہیں، آپ مصائب میں لوگوں کے کام آیا کرتے ہیں، آپ حق کے کام میں شامل ہونے والوں کی دادرسی کیا کرتے ہیں. تو یہ وہ اعلیٰ ترین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہیں. یہ وہ شخصیت کے اعلیٰ نمونہ ہے جو بحیثیت مسلمان اور ایک عاشق رسول خاص طور پر جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کی ذات میں اول ترین درجے پہ ہونا چاہیے. عاشق رسول ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں تو ہم صادق اور امین رسول کی جو عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں ہم اس کے اندر پورا نہیں اتر رہے. ایک بڑا مشہور شعر عربی کا، اس پہ بات ختم کرتا ہوں. لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع. اگر تم اپنے دعوی عشق میں سچے ہو تو اپنے محبوب کی اتباع کرو گے، چونکہ عاشق وہی ہے جو محبوب کی بات ماننے والا ہو. بے شک اگر بات نہیں مانتے، اتباع و فرما برداری نہیں کرتے تو دعوی عشق میں تم جھوٹے ہو، تمہارا دعوی عشق جو ہے نا قابل قبول نہیں کی. کیا بات سر. انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے یہی میں جاننا چاہوں گا کہ وہ عملی طور پہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں
اپنی زندگی میں اپنے آپ کو صادق اور امین والی جو صفات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے ان کی پیروی سب سے پہلے کرنی ہے. اور آج میرا خیال ہے ہم اس چیز کا عہد کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی ہیں ہم، جو ہمیں سن بھی رہے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ جو ہے وہ نکال دیں، وہ نکال باہر کریں کسی بھی طرح. آج نیت بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے میرا خیال ہے یہ بھی پہلا قدم ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امین، مطلب جو کسی کے مال میں کسی کی خیانت نہ کریں، کسی کا حق نہ مارے. میرا خیال یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے سارا. ساری چیزیں دیکھیں، اسلام میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. پروردگار نے رسول کے ذریعے ایک مکمل ضابطہ حیات اتارا، اور ذات محمد صرف ذات محمد نہیں ہے بلکہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا دین ہے، پورا کا مکمل دین ہے ان کے اندر. بے شک قسم ہے، ان کے ہر عمل سے دین ظاہر ہوتا تھا. اور وہ اپنی امانتیں، جب ابھی آپ نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تو کفار اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں. آپ سے ہجر اسود کا مسئلہ جو وہ خانہ کعبہ پتھر کا جب جھگڑا ہو گیا تو ان سے رکھوا رہے ہیں. ابھی آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا کہ میں رسول اللہ کا کیا ہوں. اپنی شخصیت کو آپ نے اپنے ایسے اس وقت بتایا، اپنی شخصیت سے ہر فعل کر کے دکھایا. پھر بعد میں کہا کہ میں اللہ کا رسول. پہلے بتایا کہ امانت داری کیا ہوتی ہے، کہ پورے مکے کے اندر سب سے شریف انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اعلان رسالت سے پہلے. اس لیے پورے مکے کے سارے جو رئیس تھے اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھوایا کرتے تھے کہ بھائی سب سے زیادہ امین امانت دار شخص ہی یہی ہے. ہاں، سب کو یقین تھا کہ لیکن اب کیا ہوا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہاں سے بات سچی افسوس یہ ہوا کہ ایسا رسول کہ جس کے پاس یہودی، کفار، عیسائی اپنی امانت رکھاتے تھے کہ یہ شخص سب سے زیادہ امانت دار ہے. افسوس آج کے دور میں ایک واقعہ چھوٹا سامنے آیا کہ ایک مسلمان شخص ایک پادری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عیسائی سے کچھ پیسے اس نے مجھ سے لیے، مجھے واپس نہیں کر رہا. تو اس نے ایک پرچہ لکھا اور پرچہ بند کر کے کہا اس کو جا کے دے دینا. اس نے جیسے پرچہ اس کو دیا، اس نے اس کی رقم اس کو واپس کر دی. تو وہ بڑا حیران ہوا اور وہ پیسے لے کے تو آ گیا. پھر دوبارہ آیا، اس نے بولا آپ نے اس پہ لکھا کیا تھا پرچے کے اوپر؟ کہہ رہا ہے میں نے اس پہ یہ لکھا تھا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب ملائیں ذرا کہاں رسول کی ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا رسول کی ذات ہے کہ اس وقت کے کفار، عیسائی، سارے مشرک سب رسول کو امانتیں رکھا رہے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور آج کا جو دور ہے، آج مسلمان کا یہ کردار ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ کہا جانے لگا کہ سارے برے کام جو ہیں وہ مسلمان. یعنی کہ ہم کردار کی کس بدترین سطح پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت. آج کا تو ہمیں جو ہمارا اصل ہے، جو دین ہمارا ہے، جس کائنات کا خوبصورت ترین دین جو ہمارا ایمان ہے، اس کی روح تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی. ایمان کامل نہیں ہو نا فہیم بھائی. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انکنڈیشنل اطاعت یہ ایمان ہے. یہ ایمان اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک ایمان کے اندر مکمل داخل ہی نہیں ہوئے. سر ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اب تک ٹیلی ویژن پر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم عباس، اور آج علماء کرام کے ساتھ جس عنوان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ علماء کرام میں موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. مفتی علامہ سعید رضا صاحب سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، اور پروگرام کا ہمارا جو پروگرام کا جو وقت ہے، دورانیہ جو ہے اس کا یہ آخری حصہ ہے اور اس میں وقت کم ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اس مشکل وقت اور مصیبت کی گھڑی، کرونا وائرس، لاک ڈاؤن کی صورتحال اور نہ جانے کیا کیا پریشانی ہے، رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، اس مہینے کی مناسبت سے اب پیغام کیا دوستوں تک پہنچانا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو روزے کی حالت میں بھی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اچھے مطلب وقت پر ہم آ گئے ہیں، اور یہ مقبولیت کا وقت ہے نا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو پہلا تو پیغام یہ ہوگا کہ اس وقت خوب دعائیں کریں عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، کہ اس وقت جو مصیبت کی گھڑیاں ہم پر ہیں، جو پریشانی ہیں، اور اس وبا نے جو پوری دنیا کی رونقیں مان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرمائے، مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرمائے، ہماری مارکیٹس، ہماری تجارت گاہیں، ہمارے علاقے بستیاں، سب کی رونقوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحال فرمائے. تو یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں کریں. پہلی بات تو یہ ہے. بالکل صحیح. دوسرا میں عرض یہ کروں گا کہ رمضان شریف جو ہے نا، یہ اسلامائزیشن کا ایک خوبصورت موقع ہے.
یہ ایک سیزن ہے، جیسے خاص پھل ہوتا ہے نا، سیزن میں پھل آتے ہیں، تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. اور اس میں حضور نے فرمایا کہ صفدت الشیاطین، جو شر کی طرف ترغیب دینے والی جو طاقت ہے نا، اس میں سے دو چیزیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان. شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور نفس کو توڑنے کے لیے روزہ دے دیا گیا کہ روزہ رکھو تو اس سے نفس کمزور ہوگا. تو یہ دو شر کی طاقتوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور خیر کی طاقت کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے، تقویٰ کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے. ہونا یہ چاہیے کہ اس مہینے میں جو پریکٹسز ہیں اسے دل جمعی کے ساتھ کیا جائے، محبت کے ساتھ کیا جائے، شوق کے ساتھ کیا جائے اور اتنی تندہی کے ساتھ کیا جائے کہ اس کی رحمتیں برکتیں اگلے 11 مہینے تک آپ کے ساتھ رہیں، برقرار رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی رمضان جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جانب سے کیا پیغام ہونا چاہیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کی مناسبت سے؟ میں یہی کہوں گا کہ رمضان کی مناسبت سے بھی اور عشق رسول کی بھی دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل دو. دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ جب جو اللہ کا مہینہ ہے، جو رسول کا مہینہ ہے رمضان مبارک، جب یہ شروع ہوا تو تم نے دلیل کیا دی کہ وہ ٹماٹر جو تم 5 روپے کلو بیچ رہے تھے وہ تم نے 50 روپے کلو کر دیے، وہ خربوزہ جو تم 40 روپے کلو بیچ رہے تھے تم نے 100 روپے کر دیا. یعنی ہر چیز میں 100 سے 200 روپے بڑھا دیے تم نے تاکہ مسلمان روزہ نہ رکھ سکیں. اب سوچیں کہ جو شخص مسلمانوں کو اللہ کا دین کا کام کرنے سے روکے، پھر وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول بھی ہوں، تو کیا آپ کی بات مانی جائے گی؟ ان سے کام یہ خدا کے واسطے اللہ کو مانیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں. پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، تمہارے گناہوں سے یہ آسمان پھٹ جاتے، یہ زمین پھٹ جاتی اگر فرشتے تسبیح نہ کرتے. مغفرت کی تمہارے لیے شرم کی بات ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم زمین پہ رہنے والے، ہم اللہ سے مغفرت ماننے کے قابل نہیں رہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر آسمان پہ بیٹھے ہوئے فرشتے تمہارے لیے تسبیح نہ کریں مغفرت کی تو میں اس آسمان کو بھی پھاڑ دوں، میں زمین کو بھی پھاڑ دوں. وجہ یہی ہے کہ نہ تو ہم رمضان کا تقدس رکھتے ہیں، نہ ہم مسلمان کی عزت رکھتے ہیں، نہ ہم انسانیت کا پاس رکھتے ہیں، نہ ہی ہم کسی چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ معاف دے. اللہ ہمیں اس لیے کبھی معاف نہیں کرے گا، نہ جنت بھیجے گا. اس لیے اللہ نے صاف کہا ہے کہ میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا، تمہارا امتحان لوں گا. اگر تم سچے ثابت ہوئے تو تمہیں جنت بھی دوں گا، حورے بھی دوں گا، بہشت بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، کھجورے بھی دوں گا، پھل بھی دوں گا، شہد کی نعمت دوں گا. لیکن تمہارا امتحان لوں گا. تم امتحان میں فیل ہو گئے. ابھی رمضان کی چاند رات کو تم امتحان میں فیل ہو چکے ہو. بھائی دوبارہ امتحان دو اور کوشش کرو کہ پاس ہو جاؤ اور جنت میں جاؤ. والسلام. بے حد شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے علامہ صاحب. مجھ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. ہمیں اس حساب سے وقت نہیں مل سکا اور میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں مہمان جو ہیں ایک دل میں تشنگی لے کے واپس جائیں گے کہ ہمیں کہ وقت مل جیسا موضوع تھا اتنا وقت نہیں مل سکتا. وقت نہیں، مگر انشاءاللہ آئندہ پھر نشست لگائیں گے، بیٹھیں گے اور ضرور بات کریں گے. اور اس موضوع کے حوالے سے آج جو بھی بات رہی اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک تو یہ نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ ہم اس عشق کی منزل تک پہنچیں گے، مگر اس کے لیے پہلا قدم جو اٹھائیں گے وہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم آج سے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. اور دوسرا جو بھی جاتے جاتے بات کی کہ اگر ہم واقعی یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اپنے ذرا اعمال کے اوپر اور اپنی حرکتوں کے اوپر اور اپنے کاروبار کے اوپر، اپنے گفتار کے اوپر بھی ایک نظر مار لیں کہ کیا ہمیں یہ سب کچھ زیب دیتا ہے. میرا خیال ہے ہمیں جواب مل جائے گا. فہیم عباس کو اور ہماری نشریات کی جو خصوصی نشریات کی جو ٹیم ہے اس کو اجازت دیجیے. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل کے روز پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.